بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے ماں کی محبت کی بات کی تھی اور آج میں آپ سے باپ کی محبت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ عموماً یہی سننے میں آتا ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، ماں کی ہی دعا ہے، باپ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ باپ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ فرض کریں یہ ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ویڈیو بھی تو بنائی جا رہی ہے، دوسرے لفظوں میں پس پردہ کون ہے، اس کو ایڈیٹنگ کون کرے گا، اس کی سیٹنگ کون کرے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پس پردہ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ یہ انسان جو ماں کی دعا سے کامیاب ہوتا ہے، پس پردہ تو باپ بھی ہوتا ہے۔ صرف دعاؤں سے تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کامیابیاں ہیں اس کے پیچھے اس کے باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں کے چھالے بھی کاؤنٹ کوئی نہیں کرتا، وہ کتنی گرمی اور سردی برداشت کرتا ہے۔ یہ وہی ماں ہے آپ کی جس کو اگر سجدے کی خدا کے بعد سجدے کی اجازت دی جاتی تو وہ آپ کا باپ ہے۔ یعنی ماں کی حیثیت، ماں کی اہمیت اپنی جگہ پر، اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن باپ کی اہمیت کو بھلا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ باپ ایک چھت ہے جس کے نیچے ہم سارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چھت دھوپ بھی برداشت کرتی ہے، گرمی، سردی اور بارش کو برداشت کرتی ہے، طوفانوں کو برداشت کرتی ہے، اور ہم اس چھت کے نیچے اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ باپ وہ سیڑھی ہے، وہ زینہ ہے جو ہمیشہ جس پر ہمارے قدم چڑھتے رہتے ہیں، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے، میرا بچہ جو ہے وہ کچھ بن کر دکھائے، جو میں نہیں بن سکا وہ میرا بچہ بن جائے، وہ میری بچی بن جائے۔ وہ باپ وہ خود اچھا نہیں پہنتا، وہ خود اچھا نہیں کھاتا، وہ چاہتا ہے کہ جو بھی اچھا کھانے کے لیے ہے وہ میرے بچے کھائیں، جو اچھا پہننے کے لیے وہ میرا بیٹا پہن لے، وہ میری بیٹی پہن لے۔ جب باپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کر دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن باپ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کر وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، ہمہ وقت اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ اسی سے مانوس زیادہ ہوتا ہے، وہ اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ ماں ہمارے سامنے رہتی ہے، ہمیں ہر وقت نظر آتی ہے، ہمارا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک۔ اور ہمارا جو باپ ہوتا ہے، ہمارا والد جو ہوتا ہے، وہ تو صبح نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے۔ اب وہ سارا دن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ہمیں اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو کہ جو اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا باپ ہے تو تم ہو، آج جو کچھ تم ہو وہ تم اپنے باپ کی وجہ سے ہو۔ لہٰذا باپ کی اہمیت کو، باپ کی عزت اور اس چیز کو کبھی مت بلائیں۔ جتنی آپ کی ماں کی عزت ہے، اہمیت ہے، اسی طرح آپ کے باپ کی عزت ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں کہ میں نے جب پڑھا کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو کسی وجہ سے سزا دے رہا ہو، مار رہا ہو، اور وہ بچہ غصے سے مڑ کر اس اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس پر خدا کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا بھی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ایک شخص نبی پاک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے سب کچھ مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، روز کوئی نہ کوئی چیز لے لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارا مال، اس سب کا مالک تمہارا باپ ہے۔ یہ باپ کی فضیلت، باپ کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح ماں کی ہے، کیونکہ دونوں کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے
اور تم ان کے آگے اف تک مت کرو. بات کرنا، مزاحمت کرنا، تکرار کرنا تو دور کی بات ہے. یہاں تو حکم ہوا ہے کہ آپ اف تک نہیں کر سکتے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری باتوں کو ذرا اس پہ غور کریں. ہر فن پارے کے پیچھے ایک فنکار ہوتا ہے. اگر میں زندگی میں کسی سٹیج پر کامیاب ہوا ہوں تو میں ایک فن پارا ہوں اور اس کو کسی فنکار نے تراشا ہے. یقیناً وہ فنکار پس پردہ بیٹھا ہوا ہے جس کو عرف عام میں باپ کہا جاتا ہے، اور اس کی عموماً تعریف نہیں کی جاتی، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس کا ذکر بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بہت عالی شان بلڈنگ دیکھتے ہیں اور آپ اس بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن بلڈنگ کو بنانے والا وہ پس پردہ ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. لیکن جب آپ اس بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس کے جو تخلیق کار ہے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. اسی طرح یہ میری گزارش ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی مقام پر کھڑے ہیں، آپ اپنے باپ کا ذکر ضرور کیا کریں، آپ اپنے باپ کی تعریف ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں. لہٰذا اپنے باپ کا احسان کو، اپنے باپ کی محبت کو اور اس کی اہمیت کو کبھی مت بھلایا کریں. اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی ویڈیو میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کومنٹس ضرور مجھ تک پہنچائیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.